بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران احمد نیازی صاحب نے سنبڑیال آریاں موٹر وے کے افتتاح کے موقع پر قوم کو ایک بار پھر گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ موصوف نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ شاہراہیں تعمیر ہوئی ہیں۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ دنیا بھر کے ماہرین معیشت سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جو ترقیاتی بجٹ میں 50% کٹوتی کر دے اور ملک میں بدترین افراط زر کی شرح یا مہنگائی کر دے، جس سے کہ تعمیراتی سامان کی قیمت میں دگنا تگنا اضافہ ہو جائے، تو وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے 3 گنا زیادہ تعمیراتی کارروائیاں یا شاہراہیں تکمیل کی ہیں۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے کہ جو گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھنے کے برابر ہے۔ عمران صاحب نے فرمایا کہ ہمارے دور میں سڑکیں سستی بنتی ہیں کیونکہ ہم اس میں کمیشن نہیں لیتے۔ اس کی مثال بھی قوم کے سامنے ہے کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جو 3 میٹرو بسیں لگیں، ملتان، لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد، تینوں میٹرو بسوں کے منصوبوں کی کل لاگت 104 ارب ہے اور پشاور کا اکیلا منصوبہ 106 ارب سے تجاوز کر چکا ہے، اور ثاقب نثار صاحب کی مہربانی سے اس کو چھتری دی گئی ہے کہ اس میں کرپشن کی تحقیقات نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک انوکھا فیصلہ ہے جو ثاقب نثار صاحب پی ٹی آئی کی حکومت کے حق میں کر کے گئے ہیں کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا کہ میٹرو بس پشاور منصوبے کے اندر کرپشن کی تحقیقات کی جائیں، تو سپریم کورٹ سے ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ جب تک یہ منصوبہ مکمل نہیں ہوگا اس کی کوئی تحقیقات نہیں ہوگی۔ کاش یہی اصول ناروال سپورٹ سٹی میں بھی لگایا جاتا، کیا یہی اصول دیگر منصوبوں میں بھی لگایا جاتا، لیکن لاڈلے کو کلین چٹ دینے کے لیے ایک انوکھا فیصلہ کیا گیا، اور اس کا استعمال یہ ہے کہ اب قیامت تک پشاور میٹرو بس منصوبہ مکمل نہیں ہوگا۔ وہ کوئی نہ کوئی چھوٹی چھوٹی چیز اس کے اندر جاری رکھتے ہیں، اس پروجیکٹ کو کلوز نہیں ہونے دے رہے تاکہ اس کی تحقیقات نہ ہو سکے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر مسلم لیگ نون 104 ارب میں 3 میٹرو بس کے منصوبے بنائے، اور چونکہ خان صاحب کمیشن نہیں لیتے تو ان کی حکومت 106 ارب میں صرف 1 میٹرو بس کا منصوبہ بنائے، اس کو لطیفہ نہیں کہا جا سکتا تو اور کیا کہا جائے۔ اسی طرح پاکستان کے تمام ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور میں ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران حکومت کی پی ایس ڈی پی کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے آنے والی حکومت کو ان تمام جاری منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے 2000 ارب سے زیادہ کی اضافی رقم درکار ہوگی۔ 2000 ارب سے زیادہ کا نقصان یہ قومی خزانے کو ترقیاتی منصوبوں کو ادھورا چھوڑنے، ان کو التوا میں ڈالنے سے کر چکے ہیں۔ یہ 2000 ارب کس کی جیب سے جائے گا؟ پاکستان کے غریب عوام کی جیب سے جائے گا۔ حکومت کی نالائکی اور نااہلی کی سزا حکومت کو نہیں ملے گی، پاکستان کے غریبوں کو ملے گی جو زیادہ ٹیکس دیں گے، تاکہ یہ منصوبے جو اس حکومت کی عدم توجہی، اس حکومت کی نااہلی، اس حکومت کی نالائکی کی وجہ سے بند ہو گئے، ادھورے رہ گئے یا سست ہو گئے، کل کو انہیں مکمل کرنے کے لیے اضافی لاگت بھی ملے گی، اور ان کا جو فائدہ ملنا تھا عوام کو
وہ بھی ایک بہت بڑی اپرچونٹی کاسٹ ہے جو پاکستانی قوم ادا کر رہی ہے. تو آج پاکستان کے سارے ڈیولپمنٹ منصوبے داؤ پہ لگ چکے ہیں. دیامیر بھاشا ڈیم پاکستان کے لیے اتنا ہی اہم منصوبہ ہے جتنا پاکستان کا ایٹمی پروگرام، کیونکہ اس سے پاکستان کو واٹر ریزروائر ملے گا. اس سے پاکستان کو تقریباً 4,500 میگا واٹ بجلی ملے گی، ہائیڈل بجلی ملے گی، اور اس سے داسو ڈیم کی 50% اضافی پیداوار حاصل ہوگی. اگر یہ ڈیم نہیں بنتا تو داسو ڈیم 50% کارکردگی پہ کام کرے گا. اب دیامیر بھاشا ڈیم کو بھی سفید ہاتھی بنایا جا رہا ہے، اسے بھی نیلم جیلم کی طرح بیمار منصوبہ بنایا جا رہا ہے. اپریل 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے دیامیر بھاشا ڈیم کے PC1 کی 480 ارب روپے میں منظوری دی اور اس کے لیے 24 ارب روپے PSDP میں رکھ کر گئے تاکہ 2018-19 میں اس پہ تعمیراتی کام شروع ہو سکے. حکومت نے 2 سال تک دیامیر بھاشا ڈیم پہ کوئی تعمیراتی کام نہیں کیا، اور 2 سال کے بعد پرانے PC1 کو 480 ارب روپے کی لاگت پر شروع کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے. ہمارے زمانے میں وہ PC1 جو 2 سال پرانا ہوتا تھا اسے متروک کر دیا جاتا تھا، چونکہ جو کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے، جو کاسٹ ایسٹیمیٹس ہیں، وہ ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. انہوں نے 2 سال پرانے کاسٹ ایسٹیمیٹس کے اوپر، جو کہ اب کم از کم 680 ارب روپے سے تجاوز کر چکے ہیں، 480 ارب روپے کی ورکنگ کے اوپر، اور اس پر بھی پوری فائنینشیل کلوز نہیں ہوئی، اس منصوبے کو شروع کر دیا ہے. اور جب یہ 200 ارب سے زیادہ کا ہول آئے گا اور اس کے لیے سرمایہ نہیں ہوگا، یہ منصوبہ بھی التوا کا شکار ہوگا، یہ منصوبہ بھی بیمار منصوبہ بنے گا. اور میں نے جب پلاننگ کمیشن والوں سے پوچھا کہ آپ اس بات کا جواب دیں کہ آپ نے کیوں کر 2 سال پرانے PC1 کے اوپر منصوبہ شروع کرنے کی اجازت دی، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں. جب میں نے واٹر اینڈ پاور سے پوچھا کہ بتائیے یہ منصوبہ جو 480 ارب میں آپ کم از کم 700 ارب کے لگ بھگ اس کی نظر ثانی لاگت ہے، تو مجھے آپ بتائیں اتنی نان پروفیشنل اپروچ پاکستان کے اس منصوبے کے ساتھ جس پر پاکستان کی انرجی اور فوڈ سیکیورٹی کا انحصار ہے، یہ بچے بھی نہیں کر سکتے. لیکن یہ نالائق اور نااہل صرف نمبر بنانے کے لیے کہ جی ہم نے ڈیم شروع کر دیا. بابا آج تک انہوں نے 29 ارب روپیہ خرچ کیا دیامیر بھاشا ڈیم پہ، جبکہ مسلم لیگ نون کے دور میں 120 ارب روپیہ خرچ ہوا دیامیر بھاشا کی زمین ایکوائر کرنے کے اوپر. ہم 120 ارب روپے دیامیر بھاشا ڈیم پہ خرچ کر کے کسی گنتی شمار میں نہیں، اور یہ 29 ارب وہ بھی ایک غلط لاگت کے اندازوں اور تخمینوں کے ساتھ، ایک مس انفارمڈ اور ایک انکریکٹ ایسٹیمیٹ کے ساتھ ایک سفید ہاتھی منصوبہ بناتے ہوئے یہ اس کے موجد بن گئے ہیں. کیسے موجد ہو سکتے ہیں؟ آپ تو دیامیر بھاشا ڈیم کو تباہ کرنے کی اسکیمیں بنا رہے ہیں، چونکہ آپ نے اس کو غیر حقیقت پر مبنی ایسٹیمیٹس کے ساتھ شروع کیا ہے. اور آخر میں ایک بار پھر یہ کہوں گا کہ آج پنجاب کے اندر جو قیامت برپا ہے انتظامی انارکی کی، کون اس کا ذمہ دار ہے؟ 7 6 آئی جی بدلے جا چکے ہیں. آج پھر سمری جا رہی ہے کہ ہم آئی جی بدل رہے ہیں، ہم چیف سیکرٹری بدل رہے ہیں، ہم وزارتیں بدل رہے ہیں. 4تھا سال ہو گیا ہے، پنجاب میں 11 سیکرٹری محکموں کے بدلے گئے ہیں. اوسطاً 3 مہینے ایک سیکرٹری ایک وزارت میں کام کرتا ہے. بھئی یہ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے،
یہ آپ کی کوئی لرننگ اکیڈمی تو نہیں ہے، یہ کوئی پری نرسریز اکیڈمی تو نہیں ہے کہ جہاں پہ پری اسکولنگ کے لیے آپ اپنے وسیم اکرم پلس کو بھیجیں گے کہ یہ حکمرانی سیکھ لیں۔ ان کی حکمرانی سیکھتے سیکھتے آپ نے پنجاب کی انتظامی مشینری کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش کر دیا، جو کہ بہترین انتظامی مشین تھی۔ اسی طرح مرکز میں 4تھا سال ہو گیا ہے، 7واں چیئرمین FBR آپ نے بدلا ہے۔ آپ کے وزارت خزانہ کے لوگ ابھی بھی استعفے دے رہے ہیں۔ آپ کی ہر روز حکومت کی ٹیم بدلتی ہے۔ جو کپتان 50 اوور کا میچ کھیل رہا ہو اور 45-40 اوور مکمل ہونے ہوں اور اسے یہی سمجھنا ہو کہ میں نے بیٹنگ آرڈر کیسے چلانا ہے، تو وہ کپتان کپتانی کے لائق نہیں ہے۔ اس کو ٹیم سے ہی نہیں، اسٹیڈیم سے بھی باہر نکالنا چاہیے۔ عمران خان وزارت عظمیٰ سے نااہل نہیں ہونا چاہیے، سیاست سے نااہل ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک کام کر سکتا ہے، چندے مانگ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کو پاکستان کے خیراتی کمیشن کا سربراہ لگا کے جتنی NGOs ہیں ان کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کا کمیشن بنا کے اس کا سربراہ لگا دیں۔ یہ بہت اچھا کام کرے گا، چونکہ ساری زندگی وہی کام کیا ہے۔ لیکن ایک ایٹمی طاقت پہ ایسے جاہل، ان پڑھ، اناڑی اور منتقم مزاج اور نفرت سے بھرے ہوئے شخص کو بٹھا کے جس نے اس کو اس کرسی پہ بٹھانے میں کردار ادا کیا ہے، انہوں نے پاکستان سے دوستی نہیں کی ہے، پاکستان سے بدترین دشمنی کی۔ اور میں ان PTI کے ووٹرز، کچھ تو عمران خان کے اندھے مقلد ہیں، عمران خان کے کچھ کلٹ فالوور ہیں، ان کو چھوڑ کے جن لوگوں نے اپنی سادگی میں نیک نیتی کے ساتھ عمران نیازی کا ساتھ دیا کہ شاید وہ چکنی چپٹی باتیں جو مینار پاکستان پر تھیں، جو ہر تقریر میں وہ سناتے تھے، تو کچھ نوجوانوں نے اور کچھ پاکستانیوں نے اپنی بڑے خلوص کے ساتھ کہ شاید پاکستان تبدیل ہو جائے گا، شاید یہ اصل میں نیا پاکستان بن جائے گا، عمران خان کا ساتھ دیا۔ اور انہیں جو کچھ نفرت پہ پروپیگنڈا سکھایا گیا مسلم لیگ نون کے خلاف، وہ زہر بھرا گیا ان کے دماغوں میں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ میں ان کو اپیل کروں گا کہ آپ اس جھوٹ کے جادو سے، اس جھوٹ کے سراب سے نکلیں اور خدارا ملک کے لیے سچ بولنے کے لیے، ملک کے لیے عمران خان کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ مجھے ہر روز درجنوں سینکڑوں نوجوانوں کی ای میلز آتی ہیں جو اب مسلم لیگ نون میں شامل ہو رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے عمران خان کی باتوں پہ یقین کیا، ہم نوجوان تھے، ہمارا سیاسی پس منظر نہیں تھا، یہ ایک میڈیا سٹار تھا، ایک گلیمر کا علامت تھی، ہم اس سے متاثر ہو کے اس کی باتوں پہ یقین کر بیٹھے، لیکن ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا۔ آج نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگ گیا، چونکہ نوجوانوں کا مستقبل معیشت کے ساتھ وابستہ ہے، نوجوانوں کا مستقبل روزگار کے ساتھ وابستہ ہے۔ عمران خان نے کامیاب جوان کے نام پہ بھی قوم سے دھوکہ کیا ہے۔ آج ہزاروں لاکھوں نوجوان جنہوں نے کامیاب جوان کی قرضوں کے لیے درخواستیں دیں، وہ دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح جو ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے اس پہ بھی دھوکہ کیا گیا ہے۔ وہ غریب آدمی جس کی تنخواہ 30-35 ہزار ہے، جب عمران خان کی تقریر سن کے وہ بینک میں جا کر قرضے کی درخواست دیتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسے 67,000 روپے کی ماہانہ قسط دینی ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جو شخص 30-35 ہزار روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے، وہ 67,000 روپے کی قسط ادا کر کے کون سا میرا گھر اور کون سا نیا پاکستان تعمیر کر سکتا ہے؟ تو یہ بے گھر لوگوں کے ساتھ بھی مذاق ہے،
اور بے روزگار نوجوانوں کے ساتھ بھی مذاق ہے اور 22 کروڑ پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی مذاق ہے۔ پچھلے 2 مہینے پاکستان کی کرنسی کو 13 روپے خاموشی سے ڈی ویلیو کر دیا گیا۔ میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں، عمران نیازی صاحب بتائیے اس کے کیا محرکات؟ ایک طرف آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر تاریخی سطح پر چلے گئے۔ دنیا کا ایک اکنامکس کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ جب زر مبادلہ کے ذخائر مضبوط ہوتے ہیں تو اس سے کرنسی ریٹ مستحکم ہوتا ہے، وہ لڑکتا نہیں ہے۔ تو کیا آپ کا وہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر ریکارڈ سطح پہ چلے گئے؟ اور اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو پھر یہ وجہ بتائیے کہ 13 روپے کی ڈی ویلیویشن کی کیا وجہ ہے جس سے بدترین مہنگائی آئے گی۔ عوام اس مہنگائی کو بھول جائیں گے۔ اگلے 6 مہینے کے اندر جو مہنگائی کی لہر آنے والی ہے وہ عوام کی نکلوائے گی۔ یہ 13 روپے ڈی ویلیویشن کے نہایت مہلک اثرات پاکستان کی معیشت پر ہوں گے۔ اس سے نہ صرف مہنگائی آئے گی بلکہ تقریباً 1250 ارب سے زیادہ پاکستان کے اوپر قرضوں کا بوجھ 2 مہینے کے اندر عمران خان صاحب نے بڑھا دیا۔ یہ کہتے تھے کہ میں قرضے نہیں لوں گا۔ عمران نیازی صاحب، آپ نے 2.5 سالوں میں مسلم لیگ نون کے 5 سالوں سے زیادہ قرضہ لیا۔ مسلم لیگ نون نے تو ان قرضوں کے عوض موٹر ویز بنائے، بجلی کے منصوبے لگائے، سی پیک کو کامیاب کیا۔ آپ نے تقریباً 13,800 ارب کے قرضے 2.5 سالوں میں لے کر عوام کو کیا دیا؟ عوام بدحال ہے، معیشت تباہ ہے، مہنگائی بے قابو ہے، بے روزگاری ناقابل یقین سطح پہ بڑھ چکی ہے، غربت بے قابو ہو چکی ہے۔ آپ بتائیے کہ آپ کے قرضوں سے قوم کو کیا ملا؟ صرف آپ کے قرضے اپنی نالائکی اور نااہلی پہ پردہ ڈالنے کے لیے، خسارہ پورا کرنے کے لیے۔ آپ کی نااہلی کے خساروں کی قیمت 22 کروڑ عوام دے گی، ان کی اولادیں دیں گی، پاکستان کی اگلی نسلیں دیں گی، اور آپ تو مزے سے لندن میں جا کے موج ملا کریں گے آنے والے وقت میں اپنے بچوں کے پاس۔ اس لیے عمران نیازی صاحب، آپ کے پاس بات آپ صرف چندہ لے سکتے ہیں یا آپ جھوٹے مقدمے بنا سکتے ہیں۔ چند دن پہلے مجھے ایک شخص کا فون آیا کہ جناب وزیر اعظم ہاؤس سے ہمیں دوبارہ ہدایت ملی ہے کہ قاسم اقبال کے خلاف کیس کیوں نہیں بنتے، آپ سے کیس بنائیں۔ تو ہم پھر آپ کے خلاف سرگرم ہونے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کچھ نہیں، لیکن ہم نے کچھ جھوٹے سچے بنانے ہیں۔ میں عمران نیازی کو کہنا چاہتا ہوں، تم ایک نہیں 100 کیس بناؤ، نہ تمہیں کچھ ملے گا اور نہ تم ہمیں چھپا سکتے۔ ہم تمہارے اس بناوٹ نظام کی مخالفت کریں، ہماری پاکستان نسلوں سے، نوجوانوں سے کہ ہم پاکستان میں آئین کی حکمرانی کے خواب کو انشاءاللہ تعالی شرمندہ تعبیر کر کے جائیں گے۔ ہم اپنی اولادوں کو ایک ایسا پاکستان دے کے جائیں گے جو قائد اعظم کا پاکستان، جہاں آئین بالا کر سکے، جہاں پارلیمنٹ کو مختار، جہاں عدلیہ آزاد ہو، جہاں فوج اپنا کام کرے، سول حکومت اپنا کام کرے، بیوروکریٹس اپنا کام کریں، کوئی کسی کے کام میں ٹانگ نہ اڑائے، سب اپنا کام کریں گے تو یہ پاکستان جنت ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔